اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے، ان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی توحید ہے۔ یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو اقسام کے تعلق سے بات کہی گئی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر میرا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ میرا حق ادا کر دیں۔ آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق میں آپ کو ادا کر دوں۔ کریکٹ؟ جانتے ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجہاد والسیر بخاری شریف میں لائے. راوی حضرت معاذ بن جبل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. گدھا چل رہا ہے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ دونوں حقوق جانتے ہو؟ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ان یعبدو کی صرف اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا. دیکھو یہاں شیئا پھر بھی ہے، نکرات آتا نبی، کچھ بھی اس کے ساتھ شرک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ نے حق نہیں ادا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کا حق مار لیا، اور کتنا بڑا گناہ ہے. ایک عام آدمی کا حق مار لینا کتنا بڑا پاپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حق مار لے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے. اور اگر آپ نے یہ حق ادا کر دیا تو آپ کے ساتھ اللہ اپنا حق کیسے ادا کرنے والا بتا دیا گیا. فإن حق العباد اللہ، بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ يعذب من لا يشرک به شیئا. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ ڈالے جو اس کے ساتھ شرک کر کے نہ گیا ہو. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ڈالنے والا ہے، اور جو شرک کر کے گیا ہے بالکل اس کا اپوزٹ معاملہ ہے. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جہنم میں جانے والا، اور اس کے اوپر جنت جب حرام ہو گئی تو جانے والا کہاں؟ جہنم میں جانے والا ہے. جنت حرام ہو گئی تو کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے. اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے توحید، یہ آپ کو ادا کرنا ہے.